عمران خان نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے خلاف کیسز میرٹ پر نہیں چلنے دینے۔ عمران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال میں لانا جائز قرار پایا۔ ریاست پاکستان جھوٹ کے نرغے میں حفیظ اللہ نیازی کا تہلکہ خیز کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حفیظ اللہ نیازی اپنے کالم بعنوان ریاست پاکستان جھوٹ کے نرغے میں لکھتے ہیں کہ وطنی جسا میں جھوٹ کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ پورا معاشرہ دروغ گوئی میں گوڈے گوڈے ملوث۔ مملکت خداداد میں شاید ہی کوئی ذی نفس جو اس لعنت سے مبرہ ہو۔ ریاست کے تمام اعضاء و اجزاء خشوع و خضوع کے ساتھ جھوٹ کو اپنا ترائے امتیاز بنا چکے ہیں۔ جہاں حکومت کے لیے ہر شعبے میں جھوٹ بولے بغیر سانس لینا دشوار ہو، جہاں عدالتیں جھوٹ کا سہارا لے کر انصاف دے، قومی ادارے کو اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے جھوٹ پر تکیہ کرنا پڑے، استحکام پاکستان کا دار و مدار جھوٹ اور چالاکی کا مرہون منت ہو، ایسی مملکت کا جہاں بلب ہونا بنتا ہے، جہاں کی اما پاؤں ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ اور پستی کی آخری سطح کے ریاست بزور طاقت جھوٹ منوائے اور پھیلائے۔ جب حکومت اور دو بڑے ادارے جھوٹ کو شعار بنا لے یا جھوٹ کے گرویدہ بن جائیں، سمجھے مملکت کی طبعی عمر پوری ہونے کو ہے۔ لمحہ فکریہ سیاستدان ججز جرنیل رزق حلال کے لیے جھوٹ کی بیساکھی پکڑے ہیں۔ سیاستدانوں میں عمران خان کو کریڈٹ کے اس فن کو فنون لطیفہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ وطن عزیز میں مبنی پر جھوٹ گھمسان کا رن پڑ چکا ہے۔ اصول جنگ پر ہتھ کنڈا جائز، جھوٹ بطور جنگی ہتھیار مؤثر استعمال میں آ چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران جنگی جنون کی کیفیت طاری۔ عمران حکومت کے آخری 2 ماہ موصوف کو جیسے ہی بھنک پڑی کہ راندہ درگاہ ہونے کو، وہ دن اور آج کا دن جھوٹ کی رائے کو کوہ ہمالیہ بنانے میں تن من دھن لگا دیا۔ ایسے جھوٹ تراشی کے سچ بے وقت نظر آیا۔ دسمبر 2021 میں عمران خان کی زمین بوس مقبولیت کو جھوٹ نے ایسا تڑکا لگایا کہ مقبولیت آسمان کو چھونے لگی۔ مقبولیت پھلتے پھولتے دیکھی تو مزید بڑھانے کی تمنا میں آج جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے۔ حفیظ اللہ نیازی مزید لکھتے ہیں کہ 10 اپریل 2022 کو عمران خان سبکدوش ہوئے تو اگلے دن میرے بیٹے حسان خان نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان کی سیاست کا مستقبل۔ میرا جواب اگرچہ تمہارا لیڈر پہلا راؤنڈ جیت چکا کہ اپنے بدترین دور حکومت سے توجہ ہٹانے میں کامیاب، اور ایک جھوٹے بیانیے سائفر پر بحث ہو رہی ہے کہ مراسلہ جھوٹ ہے یا سچ، البتہ اس میں ایک سقم ہے۔ الیکشن تو دور کی بات، موصوف کی جان بھی بچ گئی تو سمجھیں لاکھوں پائے۔ 6 ماہ بعد اگر عمران خان بچ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا وجود متزلزل رہے گا۔ عمران کو زیر زبر کرنے والی سیاسی جماعتیں حکومت میں آنے کے بعد اپنی سیاست اپنے ہاتھوں دفنا چکی۔ دوسری طرف جنرل باجوہ کی مجرمانہ سوچ کہ عمران خان کا وجود وقتی طور پر برقرار رکھ کر اتحادی حکومت سے توسیع مدت ملازمت اینٹھی جائے۔ عمران کے نصیب میں بلا مقابلہ مقبولیت آ گئی۔ اس مقبولیت نے عمران کی وقتی تباہ حال سیاسی زندگی کو نئی لیز دی۔ بدقسمتی سے ایسی لیز آف لائف کو جان لیوا بننا تھی۔ بالآخر آج سیاست کے ساتھ موصوف کو بھی ہڑپ کرنے کو ہے۔ حالات کا جبر، نئی عسکری قیادت کو چاروں ناچار جنرل باجوہ صاحب کے گناہ آلودہ پروجیکٹ کی صفائی ستھرائی کے لیے گناہ آلودہ راستہ ہی اختیار کرنا پڑا۔ جھوٹ کے سہارے آگے بڑھنا ہے۔ سانحہ 9 مئی پر جنرل عاصم منیر کے لیے شر سے خیر برآمد۔ اسٹیبلشمنٹ کو ممنوع اسلحہ کے استعمال کا لائسنس مل گیا۔ عمران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال میں لانا جائز قرار پایا۔ عمران خان کی نئی نویلی عوامی پذیرائی عدالت اور قانون نافذ کرنے والوں کو متاثر نہ رکھے ناممکن ہے۔ بدھ کی سپریم کورٹ کارروائی سامنے، عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے میں مین میخ نکالنے کے بعد کیس کے میرٹ پر بھی حتمی رائے دے ڈالی، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو الٹیمیٹم بھی کہ کل تک فیصلہ سنائے۔ کل ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا 2 بجے سے رات 9 بجے تک انتظار کریں گے۔ جملہ معترضہ، عمران خان نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے خلاف کیسز میرٹ پر نہیں چلنے دینے۔ آغا ڈاکٹر شیر افغان نیازی سے پارٹی فنڈنگ کیس، اکبر بابر سے لے کر آج تک ہر مقام پر ہر کیس میں عدالتی دائرہ کار ٹائم بیرٹ مینٹیبلٹی کی آڑ میں میرٹ سے راہ فرار اختیار رکھی۔ اس عمل میں جھوٹ پر جھوٹ کا ایک لامتناہی سلسلہ شعار اور اتوار بتایا۔ یہ سچ 9 مئی کا اکلوتا ذمہ دار عمران خان ہے کہ سانحہ 9 مئی پر مطلوبہ نتائج ہے۔ بدقسمتی کے سانحہ حاصل کرنے اور اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بغیر جھوٹ کے سہارے مطلوبہ نتائج نہیں ملنے۔ عمران خان کو کیفر کردار تک بھی کولیٹرل ڈیمیج پہنچانے کے لیے ہو کر رہنا ہے۔ کئی ناحق اور کم قصور واروں کو تہے تہ کر کے اصل مجرم کو گھیرنا ہے۔ عمران کو انجام تک پہنچانے کے لیے بحیثیت قوم کولیٹرل ڈیمیج کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ میرا بیٹا حسان خان بھی کولیٹرل ڈیمیج کی زد میں ہے، ملٹری کورٹس کے لیے نامزد ہے۔ جتنے الزامات بنائے گئے سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ حسان خان سانحے کے کئی گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچا، پرجوش کارکنان اکٹھے دیکھے تو تقریر کر ڈالی جو قانون میں یقیناً قابل گرفت ہوگی۔ دوران تقریر ایک تکلیف دہ قابل مذمت جملہ بھی ادا کیا۔ حسان خان کی پشت سے کسی صاحب نے گراؤنڈ سے اوپر ہوا میں پتلون
پتلون لہرائی. حسان خان کا شاید ہاتھ بھی نہ لگا ہو. البتہ ایک فقرہ ادا ہوا جو انتہائی نازیبا اور بحیثیت باپ میرے لیے باعث شرمندگی ہے. قانون کے مطابق اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. سمجھ سے بالاتر ہے کہ ادارے کو آرمی ایکٹ 1923 دفعہ 21D کے تحت مقدمہ کروانے کے لیے جھوٹے الزامات کی ضرورت کیوں پڑ گئی. اصل عنوان حقیقت سے صرف نظر کیوں کرنا پڑا. مجھے ریاست پر ترس آ رہا ہے کہ ایک معمولی شہری کو سزا دلوانے میں ریاست کو جھوٹ گھڑنا پڑا. جو مملکت جھوٹ کے بغیر ریاستی نظم و نسق چلانے سے قاصر ہو، جہاں حکومت ادارے، سیاستدان، ججز، جرنیل جھوٹ کے بغیر معاملات کو آگے نہ بڑھا سکیں، ایسی ریاست کا انجام کیا ہوگا؟ ایسی ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.